باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے یعنی کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا اس تعلیم ہدایت کا جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جس نے پیٹھ پھیری اس کے بعد تو وہی لوگ حکم عدولی کرنے والے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کا آگے سرفگندہ ہے، اسی کی اطاعت قبول کی ہے، اور اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ پلٹائے جائیں گے۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور اس پر جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ کسی ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر انکار کی روش اختیار کی، اور اس کے بعد کہ انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی، اور اس کے بعد کہ اس کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کی بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفری کی حالت میں مر گئے تو ہرگز ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ فدیے میں دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے۔
یہ سورہ آل عمران کا رکوع 9 ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور یہ معلوم کریں کہ میثاق کیا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا رہا۔ ہر نبی سے اور اس کے واسطے سے اس کے پیروں سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے، جو بھی اللہ کا پیغامبر اور رسول آئے، اس پر تمہیں صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے بلکہ اس کی تمہیں مدد بھی کرنا ہے، اور اس بات کی پہچان کہ واقعی نبی ہے، واقعی اللہ کا رسول ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں رسولوں پر اترنے والی ہدایت کو صحیح تسلیم کرتا ہوگا اور اس کے عمل، کردار، پیغام اور دعوت کے ذریعے پچھلی اس تمام تعلیم ہدایت کی تصدیق ہوتی ہوگی جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے۔ یہ در حقیقت وہی عہد ہے جس کی ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت دی گئی تھی کہ میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے اس پر ایمان اور عمل تمہارے لیے ضروری ہوگا، اور جو بھی اس پر کاربند ہوگا اس کے لیے پھر نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ یہ اقرار ہر نبی سے اور ہر نبی کی امت سے اس بنیاد پر لیا جاتا رہا کہ اب جو کتاب حکمت تم کو عطا ہوئی ہے اس پر ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہ آئے تب تک اس پر عمل کرتے رہو، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کوئی ہدایت کسی نئے پیغامبر کے ذریعے بھیجے تو اس پر ایمان لے آؤ، بشرط یہ کہ وہ مدعی نبوت و رسالت پچھلی تعلیم و ہدایت کو مصدق بھی ہو، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کے سارے نبی ایک ہی تعلیم ہدایت لے کر آتے رہے، اس لیے فطری طور پر ان کو ایک دوسرے کا مصدق ہونا ہی چاہیے۔ جہاں خلوص ہوگا وہاں تعصب نہیں ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں تنگ نظری اور تنگ درفی اور تنگ دلی کا گزر نہیں ہوگا، جہاں درمیان میں نسل و نسب، قوم و وطن اور رنگ اور زبان آئی، پیشہ، حرفہ، خاندان اور قبیلہ درمیان میں حائل ہوا، وہاں سے اسلامیت اور انسانیت رخصت ہوئی۔ ہر نبی اور نبی کے پیرو یہ عہد کرتے رہے، ان سے اس کا اقرار لیا جاتا رہا اور وہی اقرار کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی یہ عہد لیا جاتا رہا اور بنی اسرائیل بھی اس کا اقرار کرتے، اس کی شہادت دیتے رہے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل نے محض اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کے متعلق پیشن گوئیاں اور علامتیں ان کتابوں میں جو بیان ہوئی تھیں ان کے ذریعے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف پہچان لیا تھا۔ یہ عہد جو تم انبیاء سے لیا گیا تھا، جو تمام امتوں سے لیا جاتا رہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لیا گیا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری امت تھی اور ہے۔ صاف صاف فرمایا، جو شخص، جو گروہ یا جو قوم بھی اس عہد سے پھرے گی وہ فاسق اور نافرمان ٹھہرے گی۔ اس اعتبار سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے وہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان، بدعہد اور کافر ٹھہرے۔ اگر اللہ کے دین کو نہیں مانو گے تو کس کے دین کو مانو گے؟ اگر اللہ کی اطاعت، بندگی اور پوجا اختیار نہیں کرو گے کیا شیطان کے دین و مذہب اور ابلیس کے طور طریقے کو مانو گے اور ان پر چلو گے؟ جبکہ پوری کائنات اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے اور اسی کے قوانین طبعی پر چل رہی ہے، اس لیے انسان اگر اپنے جسم و بدن کے طبعی پہلو میں اللہ کا فرما بردار ہے، خوشی یا ناخوشی سے فطری اور طبعی احکام کے مطابق عمل کرنے اور جاری رکھنے پر مجبور ہے، تو اس کے اپنی زندگی کے اختیاری پہلو میں بھی صحیح راستہ اور رویہ بھی یہی صحیح ہے کہ وہ اسی اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنے جس کا اطاعت گزار اور اپنی زندگی کے طبعی پہلو میں ہے۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو بہرحال ان کو لوٹ پلٹ کر پہنچنا اللہ ہی کے دربار میں ہے، پھر وہ اس کی پکڑ سے کیسے بچ سکیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم تو صاف اقرار، اظہار اور اعلان کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کو اس طرح مان لیا جس طرح اس کو ماننے کی تعلیم قرآن دیتا ہے، اور ہم اس تمام تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہم پر نازل ہوئی یا جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر ان کے رب کی جانب سے نازل ہوئی۔ ہم ان میں کسی کے ساتھ تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم زندگی کے تمام رخوں میں، تمام پہلوؤں میں، تمام مرحلوں میں، تمام کیفیات میں، تمام گوش اور میدانوں میں اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں۔
کیونکہ یہ اللہ پر ایمان کا بھی تقاضا ہے اور تمام نبیوں پر ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ کے نبیوں پر اترنے والی ہدایت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اہل کتاب کو، موجودہ امت مسلمہ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی فرد ہو یا کوئی پارٹی اور گروہ ہو یا کوئی قوم ہو، کوئی طبقہ ہو، نئی یا پرانی تہذیب کے علم بردار ہوں یا بیشی قبائل، کوئی بھی حق کے بجائے باطل اختیار کرے تو اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ اسلام کے علاوہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے طریقے کے علاوہ، اس صراط مستقیم کے علاوہ جو تمام نبیوں کا طریقہ ہے اور جو قرآن پیش کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین، دھرم، مذہب، ازم یا مت یا فلسفہ یا نظام تلاش کرے گا، اپنائے گا، اختیار کرے گا تو اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے نظام فکر و عمل کے پیرو اور علمبردار دنیا میں کچھ عرصے کے لیے خواہ کتنے ہی پھولتے پھلتے نظر آئیں، لیکن آخرت میں وہ یقیناً خسارے میں رہیں گے، ناکام و نامراد رہیں گے، ہر قسم کا عذاب ان کا نصیب ہوگا۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہوں، جو لوگ اپنے ذہن اور دل کی گہرائیوں سے اور قول و قرار کے ذریعے بھی شہادت دے چکے ہوں کہ اللہ کا رسول حق پر ہے، سچا رسول ہے، اور جن لوگوں کے پاس کھلی اور روشن ہدایات اور واضح دلائل آ چکے ہوں، اس کے بعد وہ کفر پر کمر باندھیں اور انکار کی روش اختیار کریں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے جن کے لیے ہدایت کے تمام دروازے کھلے تھے، ہدایت کے تمام ذرائع و وسائل انہیں میسر تھے، بلکہ ان کو ہدایت کی روشنی حاصل بھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اغوائے شیطانی کی وجہ سے، اپنی جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے، تمرد، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے، دنیا کے مفادات کی خاطر یا کسی طرح کے تعصبات میں مبتلا ہو کر اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ ایسے ظالموں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ انسانوں میں سے حق پرستوں کا ان پر لعنت بھیجنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خود باطل پرست بھی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہی ہم کو قبول حق سے باز رکھا تھا۔ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہ ہوگی، نہ ان کو مہلت ملے گی اور نہ ان کو جہنم سے رہائی ملے گی، کیونکہ ان ظالموں نے حق کی ناقدری کا جو بھیانک گناہ کیا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ لیکن ہاں، اللہ بڑا رحیم و شفیق ہے، وہ اپنی آخری کتاب کے ذریعے اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور شریعت کے ذریعے برابر اعلان کر رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرتے دم تک اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ وہ کتنا بڑا گناہ گار ہو، بھیانک سے بھیانک گناہ کرتا رہا ہو، عادی مجرم ہو، الحاد، کفر و شرک، زندقہ، فسق و فجور، بغاوت اور سرکشی میں کیوں نہ مبتلا رہا ہو، اگر وہ توبہ کرتا ہے، بشرط یہ کہ توبہ سچی ہو، تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ غرض کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے رویہ زندگی کو سدھار لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، کیونکہ وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہی۔ واضح رہے کہ توبہ کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ گناہ گار کو جب بھی احساس ہو کہ ارے میری یہ حرکت گناہ ہے، فوراً اس سے نکل آئے، اپنا رویہ تبدیل کر دے، گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دل ہی دل میں نادم اور پشیمان ہو، خوف خدا اور خیال آخرت سے تھرانے اور کپکپانے لگے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی شرمندگی و ندامت بہرحال سچی توبہ کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمار شمار سے نہیں، اللہ سے عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کا حق اس گناہ سے متاثر ہوا ہو تو اس سے معافی طلب کرے، اور اگر انسان کا حق متاثر ہوا ہو تو اس سے معاف کرائے، یا واپس کرنے کی چیز ہو تو اس کا حق ادا کرے۔ یہ ساری باتیں توبہ کرنے اور اصلاح کر لینے کے الفاظ میں چھپی ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ کفر انکار کی روش اختیار کریں اور اس میں بڑھتے ہی چلے جائیں اور توبہ نہ کریں تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، یعنی گناہوں پر اصرار اور کفر پر جماؤ اور باطل پر ڈھیٹ ہونے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا مطلب ان کی توبہ قبول نہ ہونے کا یہ ہے کہ وہ کفر سے تو بعد آتے نہیں ہیں، بلکہ کافرانہ زندگی کے تحت جو برے کام کرتے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں، تو جب تک کفر پر اڑے رہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، یہ انہوں نے کفر کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، ان کا کفر میں اضافہ ہے۔ یہی کفر میں بڑھتے چلے جانا ہے۔ دو اولو العزم نبیوں کا انکار کرنے والے
اگر اپنے عملی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور انہیں اپنی اس روش پر اصرار بھی ہے۔ اور جو لوگ کفر و شکر سے باز نہ آئیں اور جو لوگ کفر و شرک سے باز نہ آئیں اور مرتے دم تک کفر پر اڑے رہیں، ایسے لوگ اگر زمین بھر بھی فدیہ اور معاوضے میں دیں گے سونا بھی فدیہ اور معاوضے میں دیں گے تو انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور نہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا سے بچانے کے لیے کچھ مددگار اور سفارشی نصیب ہوں گے۔ ان آیات کی مختصر توضیح کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو نکات پوشیدہ ہیں ان کی ایک فہرست سامنے آ جائے تاکہ ان سے استفادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اور اس کی امت سے عہد لیا کہ جو نبی بھی بعد میں آئے اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا، یعنی اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اقامت میں اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ ہر بعد کے نبی اور رسول کی دعوت کی سچائی کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں، کتابوں اور تعلیم ہدایت کو مصدق ہوتا ہے۔ ہر نبی یہی عہد اپنے پیروں سے لیتا رہا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو یہ عہد اللہ نے لیا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد اپنی امت سے لیا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ جو عہد اللہ نے نبیوں سے اور نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے لیا تھا، اگر اس سے کوئی فرد یا امت روگردانی کرے تو اللہ کی نافرمان اور حکم عدولی کی مجرم ہوگی۔ چنانچہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور عیسائیوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس لیے وہ دونوں قومیں گمراہ ٹھہری۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، دھرم، مت اور عزم تلاش کرنا غلط ہے، کیونکہ اسلام اطاعت الہی پوری کائنات کا دین ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی دین فطرت نہیں ہو سکتا، اور جو اصول کائنات کے خلاف ہو وہ حق نہیں ہو سکتے۔ تمام انسانوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس لیے دین و مذہب اور راہ راست اور راہ غلط کے مسئلے کو معمولی نہ سمجھیں، راہ حق کی تلاش کر کے قبول کریں اور اپنائیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ان کی تعلیم ہدایت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، دھرم اور فلسفہ یہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ کوئی نظام فکر عمل اختیار کریں گے وہ دنیا میں بھلے ہی کچھ دنوں کے لیے بظاہر پھولتے پھلتے نظر آئیں، لیکن ایسے لوگ آخرت میں یقیناً خسارے میں رہیں گے اور ناکام و نامراد ہوں گے۔ جو لوگ بعض نبیوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں اور رسول کی سچائی پر دل میں قائل ہونے کے باوجود اسے تسلیم نہ کریں، جبکہ رسول کے برحق ہونے کے دلائل اور شواہد بھی واضح طور پر آ چکے ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ توحید کے دلائل، نشانیاں اور علامات اور راہ راست اور ہدایت کے جس قدر ذرائع وسائل اور اسباب میسر آ سکتے ہوں ان کو آدمی ٹھکرا دے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ ایسے ظالموں کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جو لوگ حق کو ٹھکرائیں، ایسے ظالموں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور رحمت خداوندی سے محروم رہیں گے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہ ہوگی، نہ انہیں مہلت ملے گی اور نہ انہیں جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ البتہ دنیا میں موقع سب کو حاصل ہے، توبہ کریں، اپنی زندگی کو سدھار لیں تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہی۔ جو لوگ کفر پر کفر کرتے چلے جائیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ حالت کفر میں ہی مر جائیں اور وہ آخرت میں خواہ کتنے ہی زیادہ معاوضہ دیں، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو چھٹکارا دلانے والے مددگار میسر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔